السلام علیکم دوستوں. تو جو سیشن ہم نے شروع کیا تھا آج اس کا لاسٹ پارٹ ہے ٹریک فور میں نے انکلوڈ کی ہیں یونیورسٹیز. ان میں آؤٹ سائڈ پاکستان اینڈ ان سائڈ پاکستان دونوں یونیورسٹی آئیں گی، اور اس کے علاوہ ریسرچ لیب، ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور ریسرچ انڈسٹریز. تو فارم ڈی کے بعد اس فیلڈ میں آنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنی ہوگی. بغیر پی ایچ ڈی کے آپ اس ٹریک پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ یونیورسٹی میں بغیر پی ایچ ڈی کے آنا یہ آج کل بہت مشکل ہے. پاکستان میں پھر بھی بہرحال ایک ٹرینڈ ہے کہ لیکچرر کی پوزیشن وہ اناؤنس ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ کچھ عرصے کے بعد ہی یہ چیز ختم ہونی ہے، اور یونیورسٹی میں صرف پی ایچ ڈی ہی انٹر ہو سکیں گے. یہاں کوریا میں اگر ہم دیکھیں، ہم بیچلر لیول پہ کسی کو لیکچرر نہیں پاتے. جو بھی ہیں سارے جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز ہیں اور پوسٹ ڈاکس ہیں جنہوں نے باہر کے ممالک سے پوسٹ ڈاک کیا ہے. پروفیسر جتنی بھی ہیں بیچلر لیول پہ آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. پاکستان میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو لوگ بیچلر کے بعد آئے ہیں وہ بھی اب اپنی کوالیفیکیشن بڑھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہی مطلب پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو اگر آپ نے اس ٹریک پہ آنا ہے تو آپ کو کم از کم پی ایچ ڈی کرنی ہوگی، اور پی ایچ ڈی کرنا یہ ہر کسی کو موقع نہیں ملتا. ابھی فارم ڈی جو ہے وہ 5 سال کا کورس ہے، اور ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ مڈل کلاس لوگ ہیں. ان کے پیرنٹ جو ہیں ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی بچہ یا بچی ہے فارم ڈی کر کے ایک اچھی جاب پہ لگ کے ہمیں سپورٹ کرے گا. ابھی اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں نے مزید 5-6 سال پڑھنا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک مشکل بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ بہت سے ہمارے دوست ہیں خود میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ بھائی جو ہماری فائنینشیل سٹیٹس ہے اور وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتی کہ بھائی ہم جو ہے وہ پی ایچ ڈی کریں، کنٹینیو پی ایچ ڈی کریں. یہ تو اسکالرشپ مل گئی، میں کوریا میں آ گیا، اور لوگ جو ہیں وہ مختلف اسکالرشپ لے کے مختلف ممالک میں جا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اس ٹریک میں آنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنی ہوگی. یہ ہے کہ پی ایچ ڈی آپ پاکستان سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی اسکالرشپ ملتی ہے، آپ باہر سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہے کہ پروسیس تھوڑا سلو ہے، اور اسکالرشپ وغیرہ یہ بھی اتنی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہے کہ آپ کو پارٹ ٹائم جاب کرنی ہوگی، پھر اپنے ایکسپینسز، لیونگ ایکسپینسز پورا کرنے کے لیے پی ایچ ڈی بھی آپ کریں گے اور ساتھ میں پارٹ ٹائم جاب بھی کریں گے، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، یہاں میرا ایک مشورہ ہے آپ کو، آپ پی ایچ ڈی کے ساتھ، یعنی پاکستان میں آپ پی ایچ ڈی کریں، اس کے ساتھ آپ پارٹ ٹائم جاب ضرور کریں، لیکن جاب کے ساتھ آپ پارٹ ٹائم پی ایچ ڈی نہ کریں. امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ جاب کر رہے ہیں اور ساتھ میں پی ایچ ڈی کنٹینیو کی ہوئی ہے کہ ڈگری مل جائے گی. تو اس طرح بے شک آپ کو ڈگری مل جائے گی، کچھ نہ کچھ کر کے 6-7-8 سال میں آپ کو ڈگری مل جائے گی. لیکن جو پی ایچ ڈی کا اصل مقصد ہے، جو اس سے ٹریننگ ریکوائرڈ ہے، جو ریسرچ سکلز آپ نے سیکھنی ہے، جو رائٹ اپ آپ نے سیکھنا ہے، جو کمیونیکیشن آپ نے سیکھنی ہے، تو وہ پھر آپ کو نہیں ملے گا، اور یہ آپ کو ساری زندگی پر فیل ہوگا. آپ جب بھی کسی سائنٹیفک کمیونٹی میں بات کریں گے، شمولیت کریں گے، تو آپ کو اندر سے فیل ہوگا کہ میں کھوکھلا ہوں. ٹھیک ہے، تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو اس کو جو ہے اچھی طریقے سے، صحیح طریقے سے، آپ اس کے ساتھ بے شک پارٹ ٹائم جاب کریں، لیکن جاب کے ساتھ آپ پارٹ ٹائم پی ایچ ڈی نہ کریں. اور یہ ہے کہ فارن میں بھی آج کل بہت ساری اپرچونٹی ہیں. ایک وہ اسکالرشپ نیٹ ورک ہے جس کے تقریباً 5 لاکھ ممبر ہیں. فیس بک پہ ایک گروپ ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. وہاں جو ہے آپ اپنا کویشچن پوچھ سکتے ہیں، بہت ساری وہ اپرچونٹی آتی ہیں، تو آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی بہت ساری ہرڈلز ہیں، بہت ساری چیلنجز ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کر لی اور آپ جو ہے سیٹل ہو گئے. پی ایچ ڈی آپ نے کر لی تو پاکستان میں بھی آپ کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں بریفلی اس کو ایکسپلین کروں گا
پاکستان میں جو مین ایشو ہے وہ ہے ڈگری ریلیونسی کا، ٹھیک ہے، ڈگری ریلیونسی کا۔ میں آپ کو سمپل ایگزامپل سے سمجھانا چاہوں گا۔ یہ ہے 1، یہ ہے 5، یہ ہے 10، ٹھیک ہے۔ 1 جو ہے یہ ہے آپ کی بیچلر ڈگری، 5 جو ہے یہ ہے آپ کی پی ایچ ڈی، اور 10 جو ہے یہ ہے آپ کی جاب۔ اچھا، یہ 11، 15، 20، 21، 25، 30، یہ ہو گئی 3 لائنز، ٹھیک ہے۔ لائن نمبر 1 جو ہے یہ فارم ڈی ہے، تو آپ نے نمبر 1 پہ فارمیسی کی، نمبر یہ 5 جو ہے یہاں آپ نے پی ایچ ڈی فارمیسی کی کسی فیلڈ میں کی، اور یہ 10 جو ہے آپ فارمیسی کی کسی فیلڈ میں آپ جاب کر رہے ہیں۔ یہاں یہ 11، 15، 12، 11 جو ہے فار ایگزامپل آپ نے بایو کیمسٹری میں بیچلر کی، پھر بایو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی، اور پھر بایو کیمسٹری میں آپ جو ہیں وہ جاب کر رہے ہیں۔ اس طرح بایو انفارمیٹکس میں بیچلر کی، بایو انفارمیٹکس میں پی ایچ ڈی کی، اور بایو انفارمیٹکس میں۔ پاکستان میں ایشو کیا ہے، کرنٹ ایشو، کہ بھائی آپ لائن نمبر 1 سے لائن نمبر 2 میں نہیں آ سکتے، لائن نمبر 2 سے آپ لائن نمبر 3 میں نہیں آ سکتے، لائن نمبر 3 سے آپ لائن نمبر 1 میں نہیں جا سکتے۔ فار ایگزامپل میں نے بیچلر کی فارمیسی میں، ابھی پی ایچ ڈی کی میں نے بایو کیمسٹری میں، تو مجھے فارمیسی میں جاب نہیں مل رہی۔ میں نے بیچلر کی بایو انفارمیٹکس میں، اور پی ایچ ڈی کی میں نے فارمیسی کی کسی فیلڈ میں، اب بایو انفارمیٹکس میں مجھے جاب نہیں، تو یہ بہت نیرو ونڈوز بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایشو ہے پاکستان میں کہ بھائی ڈگری ریلیونسی، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اس نے بایو کیمسٹری میں بایو کیمسٹری اس کی بیچلر ڈگری ہے، پھر پی ایچ ڈی اس کی فار ایگزامپل ویٹرنری سائنسز میں ہے، تو اب بایو کیمسٹری میں جب وہ جاب کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو ڈینائی کیا جائے گا کہ بھائی نہیں، آپ کی تو ڈگری ریلیونٹ نہیں ہے، تو آپ کس طرح۔ باقی دنیا میں یہ سسٹم نہیں ہے۔ آپ نے فارمیسی کی تو آپ بایو میڈیکل انجینئرنگ میں جاؤ، آپ کیمیکل انجینئرنگ میں جاؤ، آپ ویٹرنری سائنس میں جاؤ، آپ جو ہے بایو ٹیکنالوجی میں جاؤ، آپ لائف سائنس میں جاؤ، آپ مائکرو بایولوجی میں جاؤ، آپ ایگریکلچر میں جاؤ، جو فیلڈ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس میں چل سکوں آپ جاؤ۔ ابھی میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں گا، بھئی 2013 میں فارمیسی کی ڈگری لے کے کوریا کی اسکول آف لائف سائنسز اینڈ بایو ٹیکنالوجی میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کے ہاتھ میں تو فارم ڈی کی ڈگری ہے، آپ لائف سائنسز میں کیوں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ ہے لائف سائنسز میں۔ باقی دنیا میں جہاں بھی مجھے لگے کہ بھئی یہ فیلڈ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے میرے ساتھ، فار ایگزامپل آر این اے بایولوجی ہے، ٹھیک ہے، بایو کیمسٹری ہے، ویٹرنری سائنسز ہے، جو بھی ہے، اینیمل بایو ٹیکنالوجی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میں چل سکتا ہوں، تو میں اپلائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے آج تک مجھ سے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ کی تو ڈگری پہ لائف سائنسز لکھا ہوا ہے، تو آپ ویٹرنری میں کس طرح اپلائی کر رہے ہیں، یا آپ فارمیسی میں کس طرح اپلائی۔ پاکستان میں یہ ایشوز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو آپ ایسا کریں، کوشش کریں کہ آپ اگر فار ایگزامپل فارمیسی میں ہے تو فارمیسی میں پی ایچ ڈی کریں، اگر آپ بایو کیمسٹری آپ کی فیلڈ ہے تو بایو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کریں، اور اگر آپ فار ایگزامپل بایو انفارمیٹکس میں ہے تو آپ بایو انفارمیٹکس میں پی ایچ ڈی کریں، تو پھر آپ کو اپنی فیلڈ میں پاکستان میں جانا آسان ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ پی ایچ ڈی کے بعد ساری دنیا آپ پہ اوپن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں آپ کو ہرڈلز ہیں تو آپ کسی اور ملک میں اپلائی کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی کلیئر کروں کہ باہر کی دنیا میں یہ سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، یہاں ہے سول نیشنل یونیورسٹی، تو سول جو ہے یہ کوریا کا کیپٹل ہے، اور سول نیشنل یونیورسٹی یہ ہے کوریا کی نمبر 1 یونیورسٹی، اور دنیا میں بھی اس کی بہت اچھی رینکنگ ہے۔ سول نیشنل یونیورسٹی میں جو اسکول آف فارمیسی ہے، جو وہ پی ایچ ڈی ڈگری دے رہے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے پی ایچ ڈی ان فارمیسی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 5 اسٹوڈنٹ آ گئے پاکستان سے اور سول نیشنل یونیورسٹی کے اسکول آف فارمیسی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا۔ ابھی جب وہ فارغ ہو رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ نمبر 1 کہہ رہا ہے کہ بھائی میری ڈگری پہ آپ پی ایچ ڈی ان فارماکالوجی لکھ دیں، کیونکہ پاکستان میں مجھے فارماکالوجی فیلڈ میں جانا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میری ڈگری پہ آپ پی ایچ ڈی ان فارماکوگنوسی لکھ دیں۔ تیسرا کہتا ہے کہ میری ڈگری پہ آپ پی ایچ ڈی ان فارماسیوٹکس لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو 5 جو ہیں وہ 5 مختلف ڈیمانڈس کر رہے ہیں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، یا تو کہیں بھی پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
تو وہ تو آپ کو پی ایچ ڈی اینڈ فارمیسی ہی دیں گے. باقی آپ بریکٹ میں اپنی وہ جو اسپیشلائزیشن ہے وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں. لیکن مجھے ڈیورنگ ایک انٹرویو یہ بھی کہا گیا کہ بھئی ہماری جو ایچ ای سی ہے وہ سختی سے اس کو منع کرتی ہے کہ بھئی آپ کیوں بریکٹ میں وہ لکھ رہے ہیں. بس جو آپ کا ڈگری ٹائٹل ہے وہ لکھ. تو پاکستان میں آج کل جو میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے کہوں گا کہ جو اسسٹنٹ پروفیسر کی جابز آتی ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے پی ایچ ڈی اور پھر بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے فارماکوگنوسی. تو اب جو بندہ اس کی ڈگری پہ لکھا ہے پی ایچ ڈی اینڈ فارمیسی تو وہ تو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں اس کے لیے ایلیجیبل ہوں یا نہیں. تو وہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. ایک بندہ ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہے فار ایگزامپل، جس نے بیچلر کیا ہے بایو ٹیکنالوجی میں، ابھی اس کی ڈگری پہ لکھا ہے پی ایچ ڈی ان لائف سائنسز. ابھی وہ جاتا ہے پاکستان میں بایو ٹیکنالوجی کے کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھئی آپ کی ڈگری پہ تو پی ایچ ڈی ان لائف سائنسز لکھا ہے تو آپ تو ایلیجیبل نہیں ہیں. تو یہ نیرو ونڈوز جو ہیں وہ بن گئی ہیں پاکستان میں. اور ہماری جو ایچ ای سی ہے جہاں تک مجھے معلومات ہیں میرے خیال میں یہ سپٹمبر 2002 میں یہ بنی ہے اور ابھی اس کو 20 سال بھی نہیں ہوئے. تو جہاں تک میرا خیال ہے اگر پاکستان کو دنیا کے ساتھ اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں چلنا ہے تو اس کو یہ چیزیں ختم کرنا ہوگی. باقی دنیا جس طرح چل رہی ہے ٹھیک ہے، باقی دنیا میں جس طرح وہ براڈ مائنڈڈ سیٹ اپس ہیں اور آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں جہاں آپ مطلب کام کر سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی یہ چیزیں جو ہے پاکستان کو ختم کرنا ہوں گی اور مجھے امید ہے کہ یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، یہ جو ہیں وہ ختم ہوگی. کیونکہ ہمارے جو پروفیسر ہیں جو ٹی ٹی ایس میں ہیں وہ بھی ان کو بہت سارے مشکلات ہیں اور ان کی سیلریز کے حوالے سے، ان کی پروموشنز کے حوالے سے تو وہ بھی بہت سٹرگلز کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ڈسکشن کے اندر آئیں گی اور میرے خیال میں چند سال میں یہ سارے ایشو یہ حل ہونے والے ہیں. پاکستان میں جو یونیورسٹی ہیں، جو نسٹ ہے اور جو نمز ہیں، اس میں یہ ایشو تقریباً نہیں ہے. وہاں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب وہ فیلڈ ایک ہے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہوپ کہ یہ سارے ایشو مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ایگزیکٹ ایک فیلڈ میں پی ایچ ڈی نہیں مل رہی تو آپ کسی ریلیونٹ فیلڈ میں پی ایچ ڈی کر لیں ٹھیک ہے. اور اگر فار ایگزامپل پاکستان میں آپ کو نہیں مل رہی، آپ کوشش کر رہے ہیں بار بار، تو آپ باہر کی کسی دنیا میں آپ کوشش کر سکتے ہیں. مڈل ایسٹ آپ کے لیے اوپن ہے، چائنا آپ کے لیے اوپن ہے، جاپان آپ کے لیے اوپن ہے، کوریا. آپ بہت ساری پوسٹ ڈاک کی پوزیشن آتی ہیں، ریسرچ پروفیسر کی پوزیشن آتی ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر کی پوزیشن آتی ہیں. تو ساری دنیا آپ کے لیے اوپن ہے ٹھیک ہے. اگر آپ پریفر کرتے ہیں پاکستان جانا کوشش کریں کہ اپنی فیلڈ میں آپ پی ایچ ڈی کریں. اور اگر پاسبل نہیں ہے تو آپ کسی بھی یہ بھی نہیں کر رہے کہ بھئی بالکل جو ہے 180 ڈگری پہ کوئی فیلڈ ہے ڈیفرنٹ اس میں آپ پی ایچ ڈی کرنے پھر ٹھیک نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ فارمیسی میں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں جو ہے میکینیکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کروں گا تو پھر یہ بھی ظلم ہے، ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو ریلیونٹ فیلڈ ہے اس میں آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آپ کے لیے ساری دنیا جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے. اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آپ یونیورسٹیز میں بھی جا سکتے ہیں اور جس طرح یہ مینشن کیا ہو میں نے کہ ریسرچ لیبز میں اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں اور ریسرچ انڈسٹریز میں. کیونکہ پاکستان میں اس کا کنسیپٹ ہے نہیں تو آپ کو یونیورسٹی کی جو ایگزامپل ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. لیکن باقی دنیا میں ہے اس طرح ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں، ریسرچ لیبز بنی ہوئی ہیں تو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو لے رہے ہیں. اور اس طرح ریسرچ انڈسٹری جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بھئی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہیں جس میں ریسرچ ہو رہی ہے جیسے فائزر ہو گیا، جی ایس کے ہو گیا، ایبٹ ہو گیا، تو اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور وہاں بھی آپ کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو موقع ملتا ہے کوالیفیکیشن بڑھانے کا تو بے شک آپ پی ایچ ڈی کی طرف جائیں. اور یہ جو میں بات کروں یہ میں ابھی جنرل بات کروں، اس کو بایو انفارمیٹکس والی بھی مطلب اپلائی کر سکتے ہیں، بایو ٹیکنالوجی والے جو جس فیلڈ میں ہیں نا تو آپ پی ایچ ڈی ساری دنیا. آپ ابھی ایک ساتھی کا کویشچن آیا تھا کہ بھئی فارماسسٹ کے لیے کون کون سی اپرچونیٹی ہے. تو یہ ساری اپرچونیٹی فارماسسٹ کے لیے ہیں. باہر کی دنیا میں جو بھی آپ کے ساتھ ریلیونٹ فیلڈ ہے تو آپ اس میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور انشاءاللہ وی ہوپ کہ پاکستان میں جو ہے نیرو ونڈوز بنائی گئی ہیں یہ بھی جلد ختم ہو جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم نے باقی دنیا کے ساتھ چلنا ہے.
اور باقی دنیا کے ساتھ. اور یہ ہے کہ اگر یہ ختم نہیں ہوں گی تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ ابھی ہماری ریسرچ کا، میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ابھی کووڈ-19 اس کو تقریباً 14-15 مہینے ہو گئے اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا نا. دنیا میں تقریباً 250 تک ممالک ہیں. کسی ایک ملک نے پاکستان کا نام لیا ہو کہ بھائی ویکسین جو ہے پاکستان سے نکلے گی، پاکستان ویکسین بنائے گا؟ آپ نے سنا ہے کہیں میڈیا پہ، کسی اخبار میں؟ حالانکہ ہم بھی ایٹامک پاور ہیں، دنیا کے ساتھ میں ایٹامک پاور ہیں ہم، تو سیٹ اپ نہیں ہے. کیا ویکسین بنانا اتنا کوئی بہت بڑا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ ہے کہ ٹرینڈ نہیں ہے، ریسرچ کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے. جو اسسٹنٹ پروفیسر جاتے ہیں پاکستان میں ٹی ٹی ایس پہ، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی سال میں آپ جو ہیں وہ 6 پیپر پبلش کرو، اور ایم ایس کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فارغ کرو پی ایچ ڈی کے. لیکن لیبس کچھ نہیں ہے، سیٹ اپ کچھ نہیں ہے، تو وہ کہاں سے کریں گے؟ ٹھیک. تو ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ابھی کوریا جو فار ایگزامپل اس ہماری یونیورسٹی میں 100 کے قریب پی ایچ ڈی ہیں. ٹھیک ہے، کوریا، ساؤتھ کوریا اس کو ان پہ وہ انویسٹمنٹ کر، لیکن فائدہ بھی ہو رہا ہے. ابھی اگر 100 پی ایچ ڈی ہیں ہماری یونیورسٹی میں، سال میں اگر وہ ایک پیپر پبلش کرتے ہیں تو کے این یو کے 100 پیپر آئیں گے. 100 2 سال میں 200 آئیں گے، 3 سال میں 300 آئیں گے. تو اس سے ان کی رینکنگ بڑھے گی. انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ یہ سسٹم ہم امید کرتے ہیں کہ آئیں، اور ایچ ای سی ایسے ڈیسیجن کرے. کیونکہ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، ساری دنیا پڑی ہوئی ہے. پاکستان کے بہت سارے اسکالر جو ہیں وہ مطلب ڈگری ریلیونسی کی وجہ سے وہ مجبور ہیں، نہیں آ سکتے پاکستان میں. اور بہت سے قابل لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اگر وہ لوگ پاکستان میں ہوتے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن اگر آپ کو موقع ملتا ہے پی ایچ ڈی کرنے کا ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ پاکستان، تو آپ جو ہیں وہ لازمی کریں. تو یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ جب پی ایچ ڈی کریں گے تو آپ کو ضرور ایک نہ ایک دن آپ کی چوائس کے مطابق پوزیشن ملے گی. ٹھیک ہے، آپ اس پہ بلیو کریں اور کوشش کریں. اور یہ بس 4 ٹریکس تھے جہاں فارمیسسٹ ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹریکس مجھ سے مس ہو گئے ہوں، کچھ فیلڈز ایسی ہوں جو میں نے مینشن نہ کی ہوں، تو ہو سکتا ہے کوئی اور جو ہے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. تو یہاں ہم اینڈ کرتے ہیں اس سیشن کو. ہاں، نیکسٹ سیشن میں ہم صرف میں 4-5 گائیڈ لائن فارمیسسٹ کو دوں گا، تاکہ جو فارماسسٹ ہیں جو ہرڈلس فیل کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو کچھ فیوچر ڈائریکشن ملے. تو انشاءاللہ لاسٹ سیشن میں 4-5-6 فیوچر ڈائریکشن میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.